بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویڈیو ریویوز کے حوالے سے ایک ویڈیو میرے سامنے آئی ہے۔ سب سے پہلے یہ ویڈیو ذرا دیکھ لیجئے۔ حضور علیہ السلام سے ایک مرتبہ ایک صحابی نے عرض کیا، رسول اللہ افی الجنتی برقن، کیا جنت کے اندر بجلی ہوگی؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، جب میرے عثمان جنت میں تشریف لائیں گے اللہ کریم ان کے چہرے کے نور سے ساری جنت کو روشن فرما دے گا۔ اللہ۔ اچھا، اب یہ ایک مفتی صاحب نے ایک حدیث مبارکہ جو ہے یہ پڑھی ہے۔ اب ذرا کمنٹ پڑھتے ہیں پہلے، ٹھیک ہے؟ اور لوگوں کی جو ہے نا، اکثریت کے ساتھ لوگوں کی جو جہالت ہے وہ میں دکھانے کی کوشش اس ویڈیو میں کرنے لگا ہوں کہ کوئی جو ہے نا وہ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ وہ جاہل ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی یہ ماننے کو تیار نہیں کہ اس کی عقل جو ہے وہ اتنی طاقت نہیں رکھتی، اس میں اتنی بولیں کہ اتنی قابلیت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی چیز یا کسی بھی معاملے کو سمجھ سکیں۔ یہ موٹے موٹے دماغ جو ہوتے ہیں ان کی یہ باتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ذرا ہم کامنٹ پڑھتے ہیں پھر بات کہتے ہیں۔ یہ کوئی مانی راجپوت صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بجلی کا تصور بھی تھا کیا؟ جو صحابہ نے سوال پوچھا اور حدیث کا حوالہ بھی دیں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ بھائی صاحب نے بھی اعتراض اٹھا دیا۔ اچھا، آگے بھی بات کرتے ہیں۔ یہ کوئی شانی صاحب ہیں، یہ کہتے ہیں جی بھائی بجلی تو تھی نہیں تب، حدیث کا نمبر بتاؤ۔ اچھا، خود کے پلے ان کے ٹکا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ یعنی نالج کے اعتبار سے یہ بالکل ردی ٹوکری کے حساب سے یہ بندے ہوتے ہیں۔ میں بہت افسوس کے ساتھ یہ الفاظ ادا کر رہا ہوں کہ ان سے کلمہ شریف بھی سن لو نا تو ان کو وہ بھی صحیح نہیں پڑھنا آتا۔ اور یہ ان کا طریقہ دیکھیں کہ علماء کے ساتھ بھئی آپ نے حدیث کا اگر نمبر طلب کرنا ہے تو بھئی کسی طریقے سے کرو نا، تو حدیث کا نمبر بتاؤ۔ بھئی اگر بتا بھی دیے تو تم سے تو پڑھا ہی نہیں جانا، تم سے تو کتاب کا نام نہیں پڑھا جانا جس حدیث کی کتاب میں یہ نام لکھا ہے۔ پر آگے پڑھتے ہیں جی۔ ابے یار پہلی بار سن رہا ہوں، یہ کوئی عبد الوہاب بول رہا ہے، یہ کہہ رہا جی ابے یار پہلی بار سن رہا ہوں کہ صحابہ نے سوال کیا کہ جنت میں بجلی ہوگی، کیا صحابہ کے دور میں بجلی تھی؟ یہ 18ویں صدی 19ویں صدی کی پیداوار، صحابہ نے کیسے سوال کیا؟ اب یہ نہ کہہ دینا کہ صحابہ کو علم غیب تھا، ٹھیک ہے؟ اس بندے کی بنا مطلب کیا بولوں کہ اتنی جہالت ہے نا کہ میں کیا اس کا ابے دیکھیں جیسے کوئی گلی کا گنڈا بولتا ہے نا ابے یار، تو یہ اس انداز میں کلام کر رہا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وہی موٹے دماغ والی مثال یہ جی۔ آگے کہتا ہے جی نبی پاک کے یہ کوئی سید تصور حسین شاہ ہے، نبی پاک کے دور میں بجلی کا تصور بھی تھا کیا؟ جو صحابہ نے سوال پوچھا اور حدیث کا حوالہ بھی دے دیں۔ اور ساتھ میں اپنی ناقص عقل پہ رو نہیں رہا یہ بندہ، بلکہ اپنا جو ہے وہ اس کا کیا نام لیتے ہوتے ہیں، اپنی عقل کے موٹا ہونے پہ یہ بندے اس طرح کے رو نہیں رہے بلکہ دندیاں نکال رہے ہیں، جبکہ ان کے پلے خود کچھ نہیں ہیں۔ آگے دیکھیں جی، یہ کہتا ہے جی زاہدہ شفیق، یہ کوئی فیمیل ہے شاید۔ بہرحال یہ جناب کہتی ہیں کہ اف کیا بات کرتے ہیں یہ، کیا نبی پاک کے دور میں بجلی تھی؟ ٹھیک ہے، وہی موٹا دماغ۔ آگے ہیں۔ اچھا، آسمانی بجلی کی، اچھا ایک بھائی جو ہے انہوں نے کہا کہ بھئی آسمانی بجلی کی بات کر رہے ہیں شاید۔ آگے چلیں جی۔ برکن کیا مطلب؟ برکن سے مراد روشنی ہوتی ہے نا، بجلی سے مراد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آگے کیا؟ کچھ یہ تسلیم والے ہیں جو اپنی عقل نہیں بھگا رہے، خام خواہ کی عقل جو ہے وہ نہیں بھگا رہے، تو ان کو پتہ ہے کہ بھئی حدیث سمجھنے کے لیے اتنی قابلیت ہونی چاہیے، تو وہ قابلیت علماء میں ہوتی ہے، ان میں قابلیت نہیں ہوتی کہ جن کے پلے ٹکا نہیں ہوتا، جن کو کلمہ صحیح سے پڑھنا نہیں آتا، ایسے لوگ جو ہیں وہ ایسے حوالے مانگتے ہیں کہ بھئی بس جی، جیسے وہ حوالے مفتی صاحب اگر دے بھی دیں تو ان کو فوراً سمجھ آ جانی کہ بھئی ٹھیک ہے جی، کیا بات ہے جی، یہ ہمیں حوالہ مل گیا، تو ان سے تو قابلیت اتنی کہ نام تک نہیں پڑھا جانا۔ آگے کہتا ہے جی ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا افل برق جنہ، تو یہاں پہ انہوں نے حوالہ دیا ہے۔ آگے چلیے جی، بہت اچھی بات ہے جی۔ اچھا یار ان کے بابے نے لوٹے میں بجلی قید کر دی تھی، وہ بھی آسمانی بجلی، ابھی دیکھیں یہ بھی کوئی خبیث النفس بندہ ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہو نہ ہو یہ اس مرزا پلمبر کا فالوور ہوگا،
اور یہ مینی گاڈ جو ہے نا، مینی گاڈ کا کانسیپٹ یہ بھی اسی کا فالوور ہے. تو لہٰذا مرزا پلمبر کے اسٹوڈنٹ کے طور پہ، کیونکہ بابے یہ وہی بولتا ہوتا ہے، تو بہرحال مرزا پلمبر کے فالوور کے طور پہ اگر یہ بندہ ارباب عرفان جو ہے یہ مرزا پلمبر، تو یہ بھی اسی مرزا پلمبر کے عقیدے کے مطابق یہ ایک منی گاڈ ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے مشرک اور فاسق و فاجر بندے سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، اس کو ہم دفع کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں. اچھا جناب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بجلی تھی، پھر وہی سوال. اچھا، اس طرح جو یہ آگے سارے پڑھتے جائیں، اور جناب اب یہ اس جاہل کی سن لیں، حیدر کرار کے نام سے جو یہ جاہل ہے، یہ کہتا ہے تھے رکھ ملنگی. ٹھیک ہے، یعنی جاہلوں کے جاہل. اب یہ نیچے ایک اور خبیث جو ہے بھونک رہا ہے کہ حیدر ہاشمی کے نام سے، کہ مدنی بونگی. ٹھیک ہے، اور یہ کوئی کچھ بہتر بندے ہیں، عمیر جتوئی، تو یہ کہہ رہے ہیں ان کا مقصد روشنی ہے. بہرحال جی آگے چلتے ہیں. جی پھر نزاقت اتاری قادری، وہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. اسی طرح آگے جو ہیں وہ فضول اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑانے والے، وہ جو ماشاء اللہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. یہ سلمان جاوید کے نام سے ایک جاہل جو ہے وہ اس کو بجائے اس کے کہ وہ اپنی تکلیف اپنی جو ہے وہ اس پہ لا علمی کی، اس پہ جہالت پہ روتا، اپنی عقل پہ ماتم کرتا، تو وہ جھوٹ بک رہا ہے. آگے چلیں جی. اسی طرح اور بھی بہت ساری، یہ زیادہ اکثریت جو نا وہ جھوٹ بکنے والوں کی ہے. عادت سے جاہل بات اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ تب بجلی نہیں تھی. نقل کے اندوں کے لیے عرض ہے کہ آسمانی بجلی کی بات ہو رہی ہے. چلیں جی، کوئی تو سمجھدار بندہ ہے کہ چلیں کسی نہ کسی انداز میں. یہ آگے جناب عمران سعید PMLN یعنی گدھا پارٹی سے، یہ ایک جاہل گدھا جو ہے یہ کوئی بکواس کر رہا ہے. اور بکواس میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی ان کی اتنی جو ہے نا عقل نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان کی اتنی عقل نہیں ہے، تو یہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں، جبکہ ان کے پلے ذاتی طور پہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ جاہل ترین لوگ ہیں کہ جن کا جو ہے وہ کیا اس کا نام لیتے ہیں کہ جہالت جو ہے نا بس رچ بس گئی ان لوگوں میں. اب کوئی طارق مہر صاحب ہیں، انہوں نے نیچے اس کا حوالہ دیا ہے الحاکم مستدرک، اس کے حدیث نمبر 4540 بیان کی ہے. ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہے. یعنی ایک اہل علم نے جواب دیا ہے، لیکن برحال یہ مجھے نہیں لگ رہا یہ عمران سعید نامی گدھا جو ہے یہ توبہ کرے گا اپنی فضول بکواس سے. آگے جو ہے یہ ایک اور خبیث جو ہے وہ بول رہا ہے چل جھوٹا مشرک. اس طرح یہ خبیث، میں خبیث اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کی شکلیں دیکھیں، ان کے دماغ دیکھیں، اور ان کی باتیں دیکھیں. جاہلوں کے جاہل. آگے چلیں جی. اب یہ ایک اور چودھری عبد القدیر جاہل گدھا، اس کا بھی آپ کا کامنٹ جو ہے وہ پڑھ لیں. اسی طرح جو ہے یہاں پہ ایک بھائی جو ہیں سلیم شیخ صاحب، یہ کہتے ہیں اس ویڈیو میں کچھ پاگل شخص کومنٹس میں بولا ہے کہ بجلی کا تصور نہیں تھا. ٹھیک ہے، لیکن عربی برقن کے معنی بجلی ہے، روشنی ہے. برق اس بجلی کو کہتے ہیں جو آسمانوں میں ہوتی ہے اور بادلوں میں ہوتی ہے. آگے پھر جی وہ جاہل پکا جھوٹ اور بکواسیات. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس طرح جو ہے وہ بہت سے جاہل جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ اپنی عقل پہ ماتم کریں، وہ جن کو کلمہ پڑھنا نہیں صحیح طریقے سے آتا تو وہ یہاں پہ بکواسیات کر رہے ہیں. اب جو ہے یہاں پہ ایک بھائی نے حدیث مبارکہ بیان کی ہے افل جنتی، یہ پوری حدیث مبارکہ یہاں پہ انہوں نے لکھی ہے. افل جنت برقن قال، یعنی سوال ہوا افل جنت برقن، کیا جنت میں بجلی ہوگی. ٹھیک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے جواب دیا قال نعم والذی نفسی بیدہ ان عثمان لیتحول فتبرق لہ الجنہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک عثمان یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام ذو النورین، تو
وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک عثمان جب جنت میں منتقل ہوگا تو پوری جنت اس کے چہرے کے نور کی وجہ سے چمک اٹھے گی۔ اب جاہل اور موٹے دماغ والوں کو بلب والی بجلی تنگ کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جتنے بھی جاہل جنہوں نے کامنٹ کیے ہیں نا کہ بھائی برف والی جو یہ بلب والی بجلی ہے تو پنکھا چلانے والی بجلی ہے تو موٹر چلانے والی بجلی ہے، تو ان کے موٹے دماغ جو ہے نا بس اس میں اٹکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب برقن کا لفظ جو ہے وہ کہاں پہ یوز ہوتا ہے، یہ انہوں نے چونکہ اتنی قابلیت نہیں ہے تو یہ اس سطح پہ جا بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے بس جو ہے وہ جتنی بکواسیات کرنی ہے وہ بس بکواسیات کر رہے ہیں، باقی اس سے آگے یہ نہیں جا سکتے۔ تو یہ جناب حدیث مبارکہ پوری کی پوری موجود ہے المستدرک للحاکم کے حوالے سے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 105 اور رقم نمبر یعنی حدیث مبارکہ جس میں رقم کی گئی ہے وہ ہے 4540۔ تو میں یہی کہوں گا کہ سب سے پہلے تو اپنے علم کو سدھارنے کی کوشش کیجئے، آپ کو نہیں پتہ تو اس کو احسن انداز میں پوچھئے، یہ نہیں کہ بدماشوں کی طرح اور لچے لفنگے لوگوں کی طرح جو ہے وہ کامنٹ کریں۔ میرے الفاظ آج بڑے سخت ہو رہے ہیں، اس کی سمپل سی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا اور ان کی زبانیں جو ہیں وہ کہتے ہیں نا گز بھر لمبی زبان، گز بھر بھی نہیں، یہ تو پتہ نہیں کئی گز لمبی زبانیں ان کی، ٹھیک ہے؟ تو اتنی گندی، اور میں کیا بولوں کہ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو سب سے پہلے اپنا جو کم علمی ہے اس پہ جو ہے وہ کچھ غور و خوض کرنے کی توفیق دے، بجائے اس کے کہ ہم کسی کے اوپر جو ہے وہ انگلیاں اٹھانی شروع کر دیں۔ یہ جو میں نے ویڈیو ریویو دیا ہے اس پہ صرف میرا اینڈ پہ کنکلوژن جو ہے وہ یہی ہے کہ بھائی کسی پہ حرف تب اٹھائیں جب آپ اپنے گھر میں پورے ہیں، جب آپ اپنی ذات میں پورے ہیں۔ جب آپ کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا تو آپ دوسروں پہ چرب زبانی کریں، دوسروں پہ گز بھر لمبی زبان نکالیں، وہ نہیں، بلکہ کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے اگر پوچھنا بھی ہے تو احسن انداز میں پوچھئے کہ علامہ صاحب یا مفتی صاحب ہم کم علم ہیں، ہم جاہل ہیں، تو آپ برائے مہربانی ہمیں بتا دیجئے کہ یہ حدیث مبارکہ کہاں پہ ہے تاکہ ہم اس سے استفادہ کریں، ٹھیک ہے؟ بجائے اس کے کہ فضول جو ہے وہ بدماشوں کی طرح جو ہے وہ کامنٹ کیے جائیں، بدماشوں کی طرح زبان چلائی جائے، اور اپنے دماغ اور اپنی عقل بس اس حد تک ہو کہ بھئی یہ 18ویں صدی میں دریافت ہوئی یا 19ویں صدی میں دریافت ہوئی اور بلب جلنے والی بجلی ہے، اور جناب وہ کیا نام ہے اس کا جس سے پنکھا چل جاتا ہے یا موٹر چل جاتی ہے، تو ان کی سوچ بس اتنی ہے، تو لہٰذا یہ یہاں تک کلام تو یہاں تک نہ کریں، بلکہ بھائی اپنے دماغ کو ہمیشہ پازیٹیو رکھتے ہوئے علم نہیں تو علم سیکھیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بھی فرمایا ہے نا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم علم نہیں رکھتے تو سوال کرو اہل علم سے، اگر تم علم نہیں رکھتے تو علم نہیں رکھتے تو پراپر طریقے سے، اب یہ بدماشوں کی طرح تو سوال نہیں ہوتے نا، اور گندے غلیظ لوگوں کی طرح جو کامنٹ کر دیتے ہیں ہم فٹافٹ، جناب یہ بھی نہیں دیکھتے کہ ہمیں جو ہے وہ کہاں پہ بولنا چاہیے اور کس انداز میں بولنا چاہیے، کوئی سینس نہیں ہے ایسے جاہل لوگوں میں۔ یہ سب کو نہیں کہہ رہا، جو جاہل اور خبیث الفطرت لوگ ہیں، یہ میری ویڈیو صرف ان کے لیے ہے کہ اپنے آپ کو سدھارو، جب کلمہ پڑھنا نہیں آتا تو اتنی گز بھر لمبی زبان نکالنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ باقی جو ہیں جنہوں نے حق بیان کیا اور علماء کرام کی عزت کی یا اپنے دینی بھائی یا مسلمان بھائی کی عزت کی، تو ان کے لیے بیسٹ وشز اور خوب ان کے لیے دعائیں، اور جنہوں نے گز بھر لمبی زبان چلائی ان کے لیے ہدایت کی دعا، اور نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ تھوڑا سا اپنی زبان کو کنٹرول کر کے باادب انداز میں کسی عالم دین سے پوچھیں، تاکہ ادب جو ہے نا یہی آگے کی منزل کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اوکے جناب، اللہ حافظ۔